ये तो चाहे क्यों आ रहा है यहाँ पे। होना चाहिए कि वो मर्द करे, अमर है, चाहिए। चाहिए। جی جی بتائیں۔ ہاں، دوسرے مصدر سے سنائیں، المدح سے، المدح سے امر غائب مجھول کی گردان گردان سنائیں، مت کا جی المد، المد سے المدح، میم دال ہا، المدح امر غائب مجهول، مثلا لیمدہ لیمدہ لیمدہ، لتمدہ لتمدہ لیمدہ، لأمدہ لنمدہ. ماشاء اللہ۔ کوئی اور ساتھی سنائیں، الذهب، الذهاب مصدر سے، ہاں جی، لیذهب، لیذهبا، لیذهبوا، لتذهب، لتذهبا، لیذهبن، لأذهب، لنذهب. ماشاء اللہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے حضرت لیضرب، چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد، لیضربا، چاہیے کہ مارے جائے وہ دو مرد، لیضربو، چاہیے کہ مارے جائے وہ سب، لتذہب، چاہیے کہ ماری جائے وہ ایک عورت، لتضربا، چاہیے کہ ماری جائے وہ دو عورتیں، لیضربنا، چاہیے کہ ماری جائے وہ سب عورتیں، لیضرب، چاہیے کہ مارا جائے میں ایک مرد، اور لیضرب، چاہیے کہ مارے جائے ہم سب۔ یہ اس کا ترجمہ ہے مجہول والا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ चाहिए جی میرا سوال ہے کہ کیا ہے؟ چاہیے کیوں آ رہا ہے ہمارے میں، چاہیے کرے وہ ہمارے، ذرا اونچا آواز سے، آواز نہیں آ رہی۔ میں کہہ رہا ہوں چاہیے کیوں آ رہا ہے، چاہیے چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد۔ اس میں کہنا چاہیے کہ کرے چاہیے وہ ایک کرے وہ مرد۔ فعال کا ترجمہ ہے نا، فعال کا معنی ہے کرنا، اور ضربہ کا معنی ہے مارنا، کہ یو فل چاہیے چاہیے۔ کیوں آ رہا ہے، چاہیے حضرت والے سے کرے۔ پھر حضرت یہ بتا، سوال کر رہے ہیں کہ چاہیے کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے، لام مقصود جب استعمال کر رہے ہیں تو شاید ان کو ابتدا میں جو بنانے کا اسٹرکچر تھا کہ جہاں پہ لام مفتوح پہلے آ رہا تھا تاکید کے لیے، تو وہاں پہ ضرور کا لفظ لَيَفْعَلَنَّ میں آ رہا تھا، یہاں پہ لام مقصود کے لیے چاہیے کا لفظ آ رہا ہے، قاعدے کے اندر اسی طرح ہی ہے جب اس کا مطلب ہاں سوال ہے یہی چاہیے ہے، کیوں آ رہا یہی سوال ہے نا، کہ لام مقصور کا ترجمہ یہاں پہ چاہی ہے، یہاں بھی جو ہم چاہیے کا ترجمہ کرتے ہیں لام مقصور کا کرتے ہیں، اور پیچھے آپ حضرات نے پڑھا ہے لام تاکید، قانون تاکید، خفیفہ اور ثقیلہ میں، وہاں پہ لام مفعول کا ترجمہ تھا البتہ، ضرور بضرور۔ پھر امر غائب مجہور والے گردان سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت اس میں حضرت لیوزہب کا مطلب کیا ہوگا کہ چاہیے کہ جایا جائے گا وہ ایک مرد، جی جی، چاہیے کہ جائے لیوزہب، جائے وہ ایک مرد، جی جی صحیح ہے۔ ہاں، تو معروف سے مجہول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اب یہاں تک دو گردانی ہو گئی، امر غائب معروف اور امر غائب مجہول، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ۔ کوئی کون پڑھے، کوئی ساتھی؟ امر حاضر صفحہ نمبر، حضرت آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ صفحہ نمبر 27 نکال لے، انشاءاللہ آج پڑھیں گے امر حاضر معروف بنانے کا خاص، کوئی ساتھی؟ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دے، اگر حرف علت نہ ہو جیسے تعلم سے علم اور تضع سے ضع، اگر حرف بس، علت ہو تو اس کو گرا دو۔ ہاں، تو یہاں پہ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو علامت مضارع تا ہے اس کو گرا دیں گے، اگر
اس کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو چھیڑیں گے نہیں، بس آخر کو ساکن کر دیں گے بس. جیسے تعلم سے علم، تو تعلم میں شروع میں تا علامت مضارع ہے، تو اس کو ہم نے گرا دیا، تو آگے عین ہے، عین متحرک ہے، تو لہذا ہم آخر کو صرف ساکن کر دیں گے بس. تو تعلم سے علم بن جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. جی حضرت ٹھیک ہے حضرت. یہ غائب اور حاضر جی حاضر کے لیے ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے. یہ ہے حاضر کا امر، حاضر معروف کا. تو امر حاضر بنے گا مضارع حاضر سے. تو تعلم صیغہ واحد مذکر حاضر بحد اثبات فی المضارع معروف ہے، تو اس سے ہم نے امر بنانا ہے، تو شروع میں تا علامت مضارع اس کو گرا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، تو بن جائے گا علم. تو علم سے علم. سمجھ میں آیا؟ جی جی حضرت ایک صحیح سوال ہے. تھا، جی سوال اگر پہلا حرف متحرک نہ ہو تو پھر، کیا؟ اگر پہلا حرف متحرک نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو اگر پہلا حرف متحرک نہ ہو تو آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو شروع میں کیا لگائیں گے. جی استاد جی، جزاک اللہ. تو یہ ہے تعلم، یہ باب تفعیل باب مفاعلہ ہے. یہ انشاءاللہ اس کتاب کے آخر میں ہی رباعی کے ابواب انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے پڑھے. اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو اس کو گراؤ، جیسے تقی سیقی. یہ حرف علت ہو یا نہ ہو، یہ انشاءاللہ دوسری کتاب ہے، اس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں. حضرت آگے پڑھو. جی. اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو. اگر عین کلمہ ہاں مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو. ہاں ماشاء اللہ. بس ہاں، آپ جس ساتھی نے اگر سوال حرف کیا، ہاں، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اگر پہلا حرف ساکن ہے تو پھر کیا لگائیں گے. اس کا جواب یہ ہے، اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے، ہم آگے دیکھیں گے عین کلمہ. عین کلمہ کو دیکھیں گے. اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ مکسور لگائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے تسمع سے اسمع، تو تسمع سے اسمع، تو تا علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، اور آگے عین کلمہ جو سین ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے سین ساکن ہے اور میم عین کلمہ ہے، اور میم کے اوپر زبر ہے، تو شروع میں ہم حمزہ مکسور لگائیں گے. اسمع. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ جی 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 حضرت سر. آواز تو ہماری پتہ نہیں، میرے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے. نہیں استاد جی، اب اور آ رہا ہے. یہ آواز کم چلو ہے آواز. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو. اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے، حمزہ وصلی شروع میں لگا دو. ٹھیک ہے. اگر حرف علت نہ ہو، اس کو چھوڑ کے آگے جیسے تسمع سے اسمع اور تضرب سے اضرب. اب دیکھیں تسمع شروع میں جو تا، یہ کون سی تا ہے؟ مظاہرے تا کی ہے. علامت مضارع. مظاہرے علامت. اس کو گرایا. جی جی حضرت. اب شروع والا حرف کیا ہے؟ سین ہے، اور سین کیا ہے؟ ساکن ہے. جی ساکن ہے کہ نہیں؟ جی حضرت ہے ساکن استاد. ہے. ساکن ہے. اب عین کلمہ کے اوپر زبر ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ میم ہے حضرت. میم. میم عین کلمہ ہے. اب اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم شروع میں کیا لگائیں گے؟ حمزہ حضرت لگائیں گے. ہاں، حمزہ استاد جی، مکسور، حمزہ حمزہ وصل وصل مکسور. مکسور. یہ الف چاہے حمزہ عین، مقصور ہے. جی حمزہ وصل مکسور، الف جو ہے. یعنی حمزہ زیر ہی لگائیں گے، چاہے عین کلمے کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، تو دونوں صورتوں میں شروع میں حمزہ مکسور لگائیں گے. سمجھ میں آیا؟
جی جی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ امر حاضر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ شروع میں علامت مضارع کو گرانے کے بعد شروع میں حمزہ مقصور لگائیں گے بس، اور آخر کو ساکن کر دیں گے. آسان الفاظ میں ہی تو کس کو سمجھ میں آیا؟ اچھا سر، ہمیں جو جی اوپر پڑا اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تاقی سے کی، تو سر یہ صرف کی بھی پورا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے. ہاں، یہ بھی پورا سے اس کا معنی ہے استاد. انشاءاللہ دوسری کتاب ہے نا، اس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ اپنی اصل میں کیا تھا اور تقی سقی کس طرح بن گئی. تو ایک بحث اگر ہم اس کے متعلق بات کر لیں گے تو ہمارا مقصود ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ کس کو سمجھ میں آ رہا جی یہ ہے؟ سر ہاں، سمجھ کوئی آ گیا. جی کوئی ساتھی سنائے. سمجھ آ گیا ذرا. ہاں، کوئی ساتھی سنائے امر حاضر معروف کی صیغہ بنا لے. حضرت فعل مضارع کی علامت کو سب سے پہلے ابتدا میں ہٹا دیں گے، حروف جی علت ہے تو ماشاء اس کو بھی ہٹا دیں گے. فعل مضارع کی علامت کو ہٹانے کے بعد اگر پہلے حرف کے اوپر حرکت ہے تو اسی حال پہ چھوڑ دیں گے، اگر حرکت نہیں ہے تو پھر ہم جی عین کلمہ کے اوپر دیکھیں گے. اگر منصوب یا مکسور ہے تو حمزہ مکسور ابتدا میں دے دیں گے، اور اگر عین کلمے کے اوپر ضمہ ہے تو پھر حمزہ کے اوپر ضمہ دے کے تو پورا لفظ بن جائے گا. ماشاء اللہ، احسن ماشاء اللہ. ہاں، امید ہے صاحب سب ساتھی کو سمجھ ہوگا. آگے پڑھیں. اگر حضرت حرف کہاں سے علت پڑھنا نہ ہے ابھی؟ ہو، ہاں جی اگر حرف علت ہو تو گراؤ، جیسے ترمیز سے ارمی اور تخشا سے ایک. ٹھیک ہے. جی اگر اب عین آگے کلمہ بڑھیں. جی اگر ہاں عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو. اگر حرف علت ہاں نہ ہو، جیسے تن شروع سے انصر، ماشاء اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو. اللہ. چلو، اب وہ اگر عین کرنے کے اوپر پیش یعنی مضمون ہے، ضمہ ہے، تو شروع میں کون سا حمزہ لگائیں گے؟ حضرت حمزہ کے اوپر ضمہ. ہاں، حمزہ کے اوپر پیش یعنی ضمہ، حمزہ حمزہ مضموم مضمون وصل سے تن شروع سے انصر. عنصر. ٹھیک ہے. اب دوسرا صیغہ ہے طلبہ یطلب، تو یطلب تطلب، شروع میں حمزہ لگا اور عین کلمہ مضمون ہے تو شروع میں حمزہ لگے گا، حمزہ مضمون. تطلب سے اطلب. جی ہاں، اب کوئی سنا سکتا ہے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ زبانی آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں، بڑے اپنے الفاظ میں سنائیں. کوئی ساتھی ہمت کر لے اپنے الفاظ میں سنائے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ. جی میں بتاؤں، جی کوشش کرتا ہوں. ہاں جی پہلے جو ہے نا مضارع حاضر معروف بنانے کے لیے اگر تا جو ہے نا اس کو گرا دیں گے. تا گرانے کے بعد اگر دوسرا حرف پہلا حرف جو ہے نا ساکن ہے تو اس کو رہنے دیں گے، جی اور اگر حروف علت نہیں ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. ایسے کریے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، ہاں جیسے تکی سے کی وجہ اس کا جی. تا گرانے کے بعد اگر عین کلمہ پر زیر یا زبر ہو تو حمزہ مقصور لگا دیں گے، اور اگر جی عین کلمے پر تا گرانے کے بعد جو ہے نا عین کلمے پر وہ ضمہ پیش ہو تو حمزہ پیش پر لگا دیں گے. جی. ایسے کر دیجیے. ہاں، اب آسان الفاظ میں یہ ہے نا، امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع گرانے کے بعد
دیکھیں گے اگر فی الحال متحرک ہے تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، اگر متحرک نہ ہو ساکن ہو، اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہو یا زیر یعنی کہ زیر ہو تو شروع میں حمزہ مکسور لگائیں گے، اگر عین کلمہ کے اوپر ضم ہے پیش ہے تو شروع میں حمزہ مضموم یعنی حمزہ پیش والا لگائیں گے. آسان ہے. سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی جی آسان حضرت. ہے. علامت مضارع گرائیں گے، علامت مضارع گرانے کے بعد اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یعنی کہ زیر ہے تو شروع میں حمزہ مکسور لگائیں گے، اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو شروع میں حمزہ مضموم لگے گا. بس آسان الفاظ میں بس. ٹھیک ہے. اور حضرت ہے جو ہم نے جی پڑھا، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو. تو یہ یہ تھوڑا سا واضح کر دیجیے. یہ جو اس کی حضرت حرف علت علامت مضارع ہے، بھی دور کر دی اور آخر سے بھی حرف علت گرا دیا حضرت. لیکن یہ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تعدیل ہوئی ہے اور اس کا تعلق دوسری کتاب کے ساتھ ہے. اس کے لیے قانون اور قواعد ہے. مثلا میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں. اب یہ قال، قال اصل میں ہے قوالا. اب قوالا سے قال کیسے بن گیا؟ اب اس کے لیے قانون ہے، قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو الف سے بدلے گا. یا تو واو متحرک ماقبل مفتوح ہو تو مفتوح ہے، واو سے واو کو ہم الف سے بدل لیں گے تو قوالا سے قال بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی تعلق دوسری کتاب کے ساتھ ہے اور اس کے لیے باقاعدہ قانون ہے اور قواعد ہے. اس کے مطابق ہم اس کو پڑھیں گے. اور جو حرف علت والی بات تھی یہاں پہ بالکل نہ چھیڑے، اس کی تعلق دوسری کتاب کے ساتھ. بس اتنی بات ذہن میں بیٹھا ہے کہ اب ہم اپنے حاضر کا معروف بنائیں گے تو شروع میں ہم علامت مضارع کو گرائیں گے. آگے اگر عین کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو شروع میں حمزہ مکسور لگائیں گے، اور اگر پیش ہے تو شروع میں حمزہ مضموم لگائیں گے. بس آسان الفاظ میں. اب کس کو سمجھ میں آیا؟ جی حضرت صاحب سمجھ آیا. چلیے یہ حرف علت والی بات ہے، اس کو یہاں پہ چھوڑ دو، بس اس کو نہ چھوڑو. انشاءاللہ دوسری کتاب میں اس کو پڑھ لیں گے. اب آگے پڑھیں. فائدہ. اب فوائد. حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، جیسے فَتْلُب نہیں، ثم فائدہ مطلب. نمبر 1. فائدہ نمبر 1 پڑھ لیجیے. جی یہ حضرت فائدہ نمبر 1، امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے. ہاں یہ تو آسان ہے فائدہ نا کہ نمبر 2. امر میں مؤنث جو مؤنث جی باقی حضرت. رہتا ہے عربی یعنی تسنیہ والے جو نون ہے اس کو گرائیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں. اب آگے فائدہ نمبر 2. جی نون ثقیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا. ہاں شروع میں تم اب حضرات کو بتایا تھا کہ جس طرح مضارع میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ آتا ہے اس طرح امر میں بھی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ امر میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا ہے. آگے فائدہ فائدہ نمبر نمبر 2 3، ہاں لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ضرور. لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ. ہاں سمجھ میں آیا؟ آسان ہے. یہ تو آگے ساتھی کے سوال کا جواب بھی آ گیا. ہاں ٹھیک. فائدہ نمبر 4. جی حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، جیسے فَتْلُب ثم مطلب. ہاں اب یہ ہم نے پڑھ لیا کہ شروع میں حمزہ وصل مضموم اور حمزہ وصل مکسور لگائیں گے. تو وصل کا مطلب کیا ہے؟ وصل کا مطلب یہ کہ جب اپنے پہلے حرف سے مل جائے تو پھر ہم پڑھیں گے نہیں. جیسے فتلب ثم مطلب. یہاں پہ حمزہ اطلب ہے، اطلب. تو یہاں پہ فا کے ساتھ ملا دیا تو حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا بلکہ لکھنے میں باقی رہے گا. فتلب. ٹھیک ہے. جی حضرت.
یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ جب بھی یہ کلام کے بیچ میں آئے تو یہ جو حمزہ ہے اس کو پڑھیں گے نہیں، پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے اور لکھنے میں اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ استاد اس کے معنی میں بھی نہیں کریں گے، معنی جو ہے اس کو چاہیے نہیں کریں گے. نہیں، معنی تو وہی ہوگا، معنی تو ہوگا، نہیں معنی تو ہوگا، لیکن اس کا یہ کہ حمزہ ہے نا، حمزہ جب یہ صیغہ امر کا صیغہ شروع میں آ جائے، کلام کے شروع میں آ جائے، عبارت کے شروع میں آ جائے، تو یہ جو حمزہ یہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا. جب عبارت کے بیچ میں آ جائے تو پھر اس کو پڑھیں گے نہیں بلکہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں. اور حمزہ وصلی کا قاعدہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. ہاں شاید پڑھا ہوگا اور ترغیب والی کتاب میں حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی جی پڑھا، ترغیب والی کتاب میں حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی. جی جی پڑھا ہے حضرت. حمزہ قطعی نہیں گرتا اور حمزہ وصلی درمیانے کلام سے گر جاتا ہے. جس طرح کہ القاریہ تو ملقاریہ، تو القاریہ یا تو کلام کا شروع نہیں گر جاتا، ملقاریہ یا تو کلام کا بیچ سے گرا. چلو بھائی اب آ جائے سبق کی طرف. صفحہ نمبر 25 نکال دیجئے. افعال افعلا گردان پڑھ. صفحہ نمبر 25. حضرت صفحہ نمبر کون سا؟ آواز کم آ رہی ہے آپ کی. 25 صفحہ 25 نمبر 25. ہاں 25 بھائی نکال نظام الدین دیجیے. صاحب 25 نمبر نا؟ ہاں جی جی اب بالکل. پڑھ. خواتین کھولیں. چاہیے کہ کھولے. یہ سب کھولیں، سب خواتین. ہاں چلو باری باری ایک ایک ساتھی بتائیں تاکہ سب کو موقع ملے. یہ افتح. چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت. جی صیغہ صیغہ تثنیہ واحد امر معروف. صيغة واحد متكلم واحد أمر غير معروف. جی سر. يفتح ولي الرحمن. يفتح حضرت آواز سمجھ نہیں آئی آپ کی، کیا فرمایا جی؟ ليفتح. حضرت تسنیہ کا صیغہ چاہیے کہ کھولے کو جو مرد. صیغہ تسنیہ مذکر غائب باعث غائب معروف. لتفتح. چاہیے کہ کھولیں وہ دو عورتیں. صیغہ تسنیہ مؤنث غائب غائب معروف. سبحان. کسی دوسرے طالب علم کو بھی موقع دے دیا کرو. سارے آپ نے بتایا نا. ہاں تفتح. عبد القادر رحمۃ اللہ. شاباش. لتفتح. چاہیے کہ کھولے وہ ایک عورت. امر معروف ہاں واحد مونس غائب. ماشاء اللہ. المدح. المدح کا معنی ہے تعریف کرنا. ہاں لیمدح. ماشاء اللہ.